اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الرعد کے رکوع نمبر 4 کا آغاز کر رہے ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا کہ کیوں نہیں نازل کیا ان پر نشانیاں ان کے رب کی طرف سے۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، بے شک اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جو بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں تو موسیٰ عیسیٰ کی طرح اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی کوئی نشانی کیوں نہیں بھیج دیتا۔ ان کا مقصد محض کبر و عناد تھا، اور ان کی نیت نے یہ نہیں ہوتی تھی کہ اسے دیکھ کر ایمان لے آئیں۔ یہاں بھی انہوں نے وہی سوال دہرایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہے وہ 1000 نشانیاں دیکھ لے۔ جو گناہوں سے تائب ہو کر اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، چاہے تو کوئی بھی نشانی نہ دیکھے تو اس کی مطلب کہ وہ ایمان لے آئے، چاہے تو 1000 نشانیاں دیکھ لے تو وہ ایمان نہ لے کر آئے، اس کی مشیت میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اس لیے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیوں کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کر لینا چاہیے اور اس سے اپنا تعلق استوار کرنا چاہیے تاکہ وہ تمہیں مزید توفیق کی نعمت سے نوازے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ صفا پہاڑ کو ہمارے لیے سونے کا بنا دے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا کیا تم ایسا کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تو حضرت جبرائیل تشریف لائے، کہا بے شک آپ کا رب جو عزت و جلالت والا ہے اس کی طرف سے آپ پر سلامتی ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں قریش کے لیے صفا کو سونے کا بنا دوں، لیکن اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا، ایمان نہ لایا کوئی، تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ ویسا عذاب میں نے دونوں جہانوں میں سے کسی کو نہ دیا ہوگا۔ اگر آپ دوسری صورت چاہتے ہیں تو ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا رہنے دیتا ہوں کہ جب کوئی انسان چاہے ایمان لے آئے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں اور ان کے دل مطمئن ہیں کیوں؟ اللہ کے ذکر کی وجہ سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ جو نعمت ہدایت سے سرفراز ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اس کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ کی یاد سے ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے، اس کے سوا کسی کو اپنا یار و مددگار نہیں سمجھتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو سکون قلب حاصل کرنے کا ایک نسخہ کیمیا بتایا ہے کہ زبان و قلب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے اس کے دل کو صرف اس کی یاد سے سکون ملتا ہے۔ تسبیح، تمحید، تکبیر، تحلیل، ذکر الہی کے مسنون معروف طریقے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نا کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، کہ جنت پرہیزگاروں کے لیے قریب کر دی گئی ہے، جو کچھ بھی دور نہ ہوگی ان کے۔ یہ ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا نا، یہ وہ جنت ہے ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا، خوب حفاظت کرنے والا ہو، جو رحمان سے بغیر دیکھے ڈرنے والا ہو، رجوع کرنے والے، اس کا دل رجوع کرنے والا ہو۔
حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل شان فرماتا ہے، میں اس گمان کے مطابق اپنے بندے کے پاس ہوتا ہوں جو وہ میرے سے متعلق رکھتا ہے، تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر مجھے اپنے نفس میں یاد کرے تو میں اس سے اپنے نفس میں یاد کرتے ہیں، اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ کسی جماعت میں میرا ذکر کرے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کی جماعت میں۔ اگر وہ ایک بالشت میرے قریب ہو تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہو تو میں دونوں ہاتھ پھیلانے کے برابر اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اگر وہ میرے پاس چل کر آئے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ سبحان اللہ، میرے رب کی شان کتنی عظیم ہے کہ اللہ تو ہمیں توبہ کی طرف بلا رہا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی قوم کسی ایسی مجلس میں بیٹھتی ہے جس میں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ان لوگوں میں ہوتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر ان لوگوں کے پاس کرتا ہے جو اللہ کے پاس ہوتے ہیں، یعنی فرشتوں کے پاس اللہ ان کا ذکر کرتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آگے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں، طوبیٰ لہم، اچھا ٹھکانہ ہے ان کے لیے، وحسن مآب، ان کے لیے خوشحالی ہے اور ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کا انجام بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں جنت دے گا اور انہیں وہ ایسی اچھی حالت میں رکھے گا، ایسی اچھی حالت میں ہوں گے جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتے۔ ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں ایک درخت عطا کرے گا جس کا نام طوبیٰ ہے۔ وہ ایسی نعمت ہوگی جس کی خوبیاں الفاظ میں بیان ہی نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح حضرت سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے، ایک درخت ہے کہ سوار 100 سال تک اس کے سائے میں چلتا رہے نا، لیکن اس کی چھاؤں ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا بڑا درخت ہے تو جنت کتنی بڑی ہوگی کہ جس میں وہ درخت لگا ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کیسا درخت ہے کہ اگر عمدہ گھوڑا یا تیز رفتاری کے لیے تیار گھوڑے کا سوار اس کے سائے میں 100 سال تک بھی چلتا رہنا تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ بھی۔ حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا نا، فرمائے گا اپنی آرزویں بیان کرو۔ وہ اپنی آرزویں بیان کرے گا تو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے یاد دلائے گا، وہ کہے گا فلاں چیز، یہاں تک کہ اس کی آرزویں ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ سب میں نے تجھے دیا اور اتنا ہی میں نے 10 مرتبہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تمہارے اگلے پچھلے، تمہارے انسان اور جنات سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، پھر وہ مجھ سے دعا کرے اور مانگے، میں ہر ایک کے تمام مطالبات پورے کر دوں، تو اس سے میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی کسی سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں کوئی کمی آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے اللہ کہہ رہے، کذالک ارسلنا فی امت قد خلت من قبلها امم، اسی طرح ہم نے تجھے ایسی امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں، لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ تو انہیں وہ وحی پڑھ کر سنائے جو ہم نے تیری طرف بھیجی ہے۔ وہم یکفرون بالرحمن، اور اس حال میں کہ وہ رحمان کے ساتھ وہ کفر کر رہے ہیں۔ قل هو ربی لا الہ الا ہو، کہہ دیجئے کہ میرا رب وہی میرا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں۔ علیہ توکلت و الیہ متاب، اسی پر ہی میں بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹ کر جانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق و تائید کے طور پر کہا گیا ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بہت سے انبیاء مبعوث کیے نا، اسی طرح
اب آپ کو مبعوث کیا ہے تاکہ آپ کفار قریش اور دیگر لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنائیں، جو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا معجزہ بنی نوح انسان کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن کفار اس ذات باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، جس کی ایک صفت رحمان بھی ہے، جس نے اپنی اس صفت رحمت کے تقاضے کے مطابق انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل کیا ہے۔ آپ کو رحمت للعالمین اللہ نے بنا کے بھیجا۔ حضرت مسور بن مخرمہ اور حضرت مروان بیان کرتے ہیں کہ سہل بن عمر آیا اور اس نے کہا کہ آپ ہمارے اور اپنے درمیان ایک صلح نامہ لکھ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب کو بلوایا، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو۔ سہل نے کہا کہ اللہ کی قسم، رحمان کو تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، آپ بسمک اللہم لکھوائیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک عبداللہ اور عبد الرحمن نام نہایت پیارے ہیں۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے، او قطعت بِهِ الْأَرْضُ، اور زمین اس کے ذریعے کاٹ دی جاتی، او کلم بہ الموت، یا پھر ان سے مردے باتیں کرتے، بل اللہ الامر جمیعا، بلکہ کام سارے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ افلم ییأس الذین آمنوا، تو کیا جو لوگ ایمان لائے ہیں مایوس نہیں ہو گئے ایمان والے، اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے سکتا تھا۔ ولا یزال الذین کفروا، تو اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ہمیشہ اس حال میں رہیں گے کہ پہنچے تصیبہم بما صنعوا قاریہ، کہ انہیں اس کی وجہ سے جو انہوں نے کیا ہے کوئی نہ کوئی سخت مصیبت پہنچتی رہے گی، او تحل قریبا من دارہم، یا ان کے گھر کے قریب اترتی رہے گی، حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ جسے اس نے اپنے پیغمبر آقا کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، سابقہ تمام آسمانی کتابوں پر فضیلت بخشی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل کی ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایسی ہوتی جس کی تلاوت کرنے کے بعد پہاڑ اپنی جگہ سے چل پڑتا، یا زمین کے ٹکڑے ہو جاتے، یا مردے بول پڑتے، تو وہ قرآن کریم ہوتا۔ لیکن کافروں کا حال یہ ہے کہ اس آیت عظمیٰ اور معجزہ کبریٰ کے ہوتے ہوئے موسیٰ اور عیسیٰ کی نشانیوں جیسی نشانی کا مطالبہ کرتے، لیکن اگر یہ سب کچھ ہو بھی جائے تو کفار اپنے ہٹ درمی سے باز نہیں آئیں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ آگے فرمائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو قرآن کے ذریعے وہ کچھ ہوتا جس کا بیان اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، لیکن اس نے ایسا نہیں چاہا، اس لیے کہ ایمان کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہے۔ اگر وہ چاہتا تو کفار قریش بغیر نشانیاں دیکھے بھی ایمان لے آتے، لیکن اس نے ایسا نہیں چاہا۔ آخر میں کافروں کے لیے بالعموم اور کفار مکہ کے لیے بالخصوص بہت بڑی وعید ہے کہ ان کے کفر اور رسولوں کی تکذیب کے نتیجے میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی مصیبت انہیں لاحق ہوتی رہے گی، قتل کیے جائیں گے، یا قید کر لیے جائیں گے، یا قحط سالی میں مبتلا ہو جائیں گے، یا کوئی عذاب انہیں آ جائے گا، یا ان کے قریب رہنے والوں پر کوئی عذاب نازل ہوگا جسے دیکھ کر ان کے دل دہل جائیں گے اور ان کا سکون جو ہے وہ چھین لیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کفار مکہ پر جو آفتیں آتی رہی ہیں ان میں ایک قحط ہے جس
اور جو آفتیں ان کے گھروں کے قریب نازل ہوتی رہی ہیں، ان میں ایک غزوہ بدر میں متعدد کفار کا قتل ہونا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ قریش نے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہ مانا، سرکشی کی، تو آپ نے فرمایا اللہم اعنی علیہم بسبع کسبع یوسف، اے اللہ یوسف کے زمانے جیسی قحط سالی کے ذریعے ان کے خلاف میری مدد فرما۔ الغرض وہ قحط سالی میں مبتلا ہو گئے، ہر چیز ختم ہو گئی، یہاں تک کہ وہ بھوک کی وجہ سے ہڈیاں مردار تک کھانے لگے۔ لوگ آسمان کی طرف دیکھتے تو بھوک اور فاقے کی شدت کی وجہ سے دھوئیں کے سوا کچھ نظر نہ آتا۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ سو انتظار کرو کہ جس دن آسمان ظاہر دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سورۃ دخان میں اللہ کہتے ہیں پھر ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے عرض کی کہ اللہ کے رسول قبیلہ مضر کے لیے بارش کی دعا کیجیے، وہ برباد ہو چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا مضر کے حق میں دعا کروں؟ تو یقیناً تم جرری ہو۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور بارش ہوئی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ سورۃ دخان میں کہ بے شک ہم نے عذاب تھوڑی دیر کے لیے عذاب دور کرنے والے ہیں، بے شک تم دوبارہ وہی کچھ کرنے والے ہو۔ چنانچہ جب پھر ان میں خوشحالی ہوئی تو وہ شرک کی طرف لوٹ گئے اور اپنے ایمان لانے کے عہد جو انہوں نے کیے تھے وہ بلا دیے۔ اللہ رب العالمین نے پھر سے آیت نازل کی کہ جس دن ہم بڑی پکڑ کریں گے تو بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں، اور اس کی پکڑ سے مراد بدر کی لڑائی تھی۔ اللہ رب العالمین سمجھ عطا فرمائے۔ یہ قرآن ہمیں بڑی بڑی باتوں سے آگاہ کرتا ہے، یہ کو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہدایت صرف دلائل دیکھ لینے کا نام نہیں، بلکہ دل کا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف جھک جانا بھی ضروری ہے۔ کفار بار بار کہتے تھے کہ کوئی بڑا معجزہ نہیں نظر آتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہدایت معجزوں سے نہیں بلکہ اس کے دل کو ملتی ہے جو سچائی کا طالب ہوتا ہے۔ دلوں کا سکون کہاں ہے؟ ہمیں اس رکوع سے پتہ چلا کہ اللہ کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں۔ آج انسان کے پاس موبائل، انٹرنیٹ، دولت، بے شمار سہولتیں موجود ہیں، مگر پھر بھی دل بے چین، ہم پریشانی میں لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اصل سکون تو اس کی یاد میں۔ جب دل غمگین ہو، حالات مشکل ہوں، مستقبل کی فکر ستا رہی ہو، تب تسبیح، قرآن اور دعا دل کو وہ سکون دیتے ہیں جو دنیا کی کوئی چیز سکون نہیں دے سکتی۔ ایمان صرف زبان کا نام نہیں، یعنی ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ایمان صرف زبان کا نام نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خوش نصیب وہ ہیں جو ایمان لائیں اور نیک اعمال بھی کیے۔ صرف دعویٰ کافی نہیں ہے بلکہ ایمان کا اثر ہمارے اخلاق، عبادات اور معاملات میں بھی نظر آنا چاہیے۔ جیسے ایک درخت اپنی پہچان پھل سے کرواتا ہے، اسی طرح مومن اپنی پہچان اپنے کردار سے کرواتا ہے۔ قرآن میں سب سے بڑا معجزہ، لوگ معجزات کا مطالبہ کرتے تھے، قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اصل ہدایت قرآن میں ہے۔ اگر کوئی کتاب پہاڑوں کو چلانے، زمین کو پھاڑنے یا مردوں کو زندہ کرنے کی صلاحیت رکھتی تو وہ قرآن ضرور ہوتا۔ اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم غیر معمولی نشانیوں کے انتظار میں نہ رہیں بلکہ قرآن کے پیغام کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ ہماری زندگی کے اندر ہمیں عمل کرنے والے یعنی کہ ہمیں سوچ و بچار کرنی چاہیے۔ دل کی بے چینی کا علاج اللہ کے ذکر میں ہے۔ ہدایت صرف عقل سے نہیں اللہ کی توفیق سے ملتی ہے، تو ایمان کے ساتھ نیک عمل بہت ضروری ہیں۔ قرآن کو صرف دیکھیں نا، ہم ایمان لے کے ہیں کہ پردہ کرنا اللہ کا حکم ہے، فرض ہے، تو یہ پردہ ہم کریں تو یہ پردے کے حکم پہ ہم یعنی کہ زبانی ہم کہہ رہے، زبان سے ہم کہتے کرنا چاہیے اور عملی نہ کریں، ہمیں عمل بھی کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی ضروری ہے۔ قرآن کو صرف تلاوت تک محدود نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اسے زندگی کا رہنما بنانا چاہیے۔ مشکلات
مشکل حالات میں مایوس ہونے کے بجائے اللہ سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ اگر دل پریشان ہے تو آخری پیغام کہ اگر دل پریشان ہے تو دنیا بدلنے کی کوشش سے پہلے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کریں، کیونکہ دلوں کی حقیقی شفا اور سکون صرف اللہ تعالیٰ کی ہی یاد میں ہے۔